بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اورنگ شاہی کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو سرہ العزیز فرماتے ہیں: شاہ سوارم شاہ سوارم شاہ سوار، نفس را مرکب کنم در زیر بار۔ میں شاہ سواروں کا بھی شاہ سوار ہوں، یعنی تمام شاہ سوار میری سواری کی مانند ہیں، اور میں نے اپنے نفس کو بھی زیر کر کے اپنا گھوڑا بنا لیا ہے، جبکہ دیگر تمام اپنے نفس کی سواری ہوتے ہیں۔ دعوت بست اور کشاد یہ ہے کہ جو کوئی روئے زمین پر عامل صاحب دعوت ہے، وہ ورد و وظائف اور دعوت کے تمام علم کو علم دعوت قرآن سے قبور پر بات تصور اس طرح پڑھے کہ وہ بند اور مقید ہو جائے اور ایک حرف بھی رواں نہ ہو، اور اگر کھول دے تو علم کشا ہو جائے اور کسی کو قدرت نہ ہو کہ بند کر سکے۔ اور اگر اس قسم کی دعوت صاحب عمل ایک مرتبہ اپنے آپ پر یا دوسرے پر حصار کے وقت خدا کے سپرد کر دے تو پھر اللہ کی حفاظت میں رہ کر اسے حصار کی ضرورت نہ رہے، اور نہ اسے رجت اور جان و عز و جاہ کے نقصان کا اندیشہ رہے۔ دم با دم، دل با دل، قلب با قلب، روح با روح، نفس با نفس اور زبان با زبان دعوت پڑھنا، یہ سب عوام کی دعوت ہے، بلکہ ایسا کرنے والا ہنوز ناقص اور نا تمام اور نامکمل ہے۔ دعوت مشکل کشا کا علم یہ ہے کہ عامل صاحب دعوت ہر حیوانات سے قسم قسم کے لذیذ اور چٹ پٹے کھانے کھائے اور اپنا پیٹ بھرے، اور نیز اس میں اعظم کا تصور کر کے زبان سے لوح محفوظ کی سیاہی مٹا کر تمام ضروری امور شوق و جذبہ کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ یہ مرتبہ بھی اس میں اللہ ذات کی توفیق کے تصور کا ہے۔ یہ تمام عالم کی مشکلات کی نشاندہی کر کے ان کو حل کرتا ہے۔ اس کو کوئی صفائے باطن والا بھی پڑتا ہے، اور ایسا شخص توحید الہی اور معرفت کو پہنچا دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے، اور دونوں جہانوں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ علم حضوری کے ہر دو دست کا پہلا قاعدہ اس میں اللہ ذات کا تصور ہے، جو بیان کا نعم البدل ہے۔ اس میں ظاہر میں توفیق شامل ہوتی ہے، اور یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے، اور باطن میں تحقیق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ علم با اللہ کا عالم اللہ کی توفیق سے اولیاء اللہ ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ توحید علم حضوری کی تحقیق ہے۔ اس سے فیض الفضل کبریا کا علم عیاں ہوتا ہے، جس سے قرب سبحانی حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ علم ہدایت لا زوال، جو لاہوت اور لا مکان کا رہنے والا ہے، اور جس سے پریشان آدمیوں کو جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اس علم کے تینوں قواعد کو اس میں اللہ ذات کے تینوں تصورات سے ایک ہی سبق میں پڑھے، اس سے تصرف کا کوئی خزانہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 سورۃ سبا آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتی ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے یہ امانت اس میں اللہ ذات آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے عجز ظاہر کیا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنے نفس کے لیے بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا۔ معرفت الہی اور جمال توحید کا لازوال مشاہدہ کرنا آسان کام ہے، لیکن اس میں اللہ ربانی، قہاری، جباری، جلالی
اور جمالی کا بارگراں برداشت کرنا اور وجود میں محفوظ رکھنا بہت مشکل اور نہایت دشوار ہے۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک کی حضوری اس کام میں انتہائی مددگار ہے۔ لہذا طالب اللہ کو ظاہر میں حوصلہ وسیع ہونا چاہیے اور باطن میں ہمیشہ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضر رہنا چاہیے۔ لیکن اس اسم اللہ ذات کے وجود انسانی میں قرار پکڑنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسم اللہ شیء طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر۔ اسم اللہ ایک پاکیزہ شے ہے جو پاکیزہ مکان کے سوا قرار نہیں پکڑتا، یعنی وجود کے سوا قرار نہیں پکڑتا۔ لیکن اسم اللہ ذات کا وجود میں استقرار ایسا عظیم مرتبہ ہے کہ جس میں طالب اللہ تصور اسم اللہ ذات سے ذات کبریا تک رسائی پاتا ہے اور اسے ذات کبریا کی پہچان ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں طالب اللہ اپنی ذات کو ذات کبریا میں فنا کر کے ذات کبریا کے ساتھ بقا پا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ بالفنائی فقد عرف ربہ بالبقائی۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو فانی ہونے سے پہچانا پس اس نے اپنے پروردگار کو باقی رہنے سے پہچانا۔ یہ اس خوش نصیب کے مراتب ہیں جو کامل فقیر کی نظر رحمت سے پہلے ہی روز خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے بعد اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی لا یعنی گفتگو سے خاموش ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمان نبوی ہے، من عرف ربہ فقد کل لسانہ، جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچانا پس اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ اس فقیر کی عظمت اور شان عظیم کا اندازہ ممکن نہیں جس کے قلب سلیم نے حق ذات یعنی اسم اللہ ذات کو تسلیم کیا۔ ایسے فقیر پر فقر کی خصوصیات صادق ہیں، یعنی حرف فے سے وہ قابل فخر ہے، حرف کاف سے اسے قرب حق نصیب ہے اور حرف رے سے وہ رحمت الہی میں لپٹا ہوا ہے۔ ایسے فقیر کا ظاہری لباس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور باطن فقر اختیاری ہے جو قابل فخر ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یحب الفقراء الفقر فخری والفقر منی۔ اللہ تعالیٰ فقراء سے محبت کرتا ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتی ہے، لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، میری طرف تو جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں، مگر طالب اللہ تو وہ ہے جو محض حق ذات کا طالب ہو، اور مرشد محقق نما وہ ہے جو حق ذات دکھانے والا ہو۔ اور جو طالب اسم اللہ کے تصور میں آتا ہے وہ مخلوق کے حسن و جمال اور راگ و رنگ سے خوش نہیں ہوتا، خواہ حسن اور صورت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی کیوں نہ ہو، اور راگ خوش آوازی وغیرہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے کی مانند ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آواز الس سے ندا دیدار سنتا ہے اور تجلی پروردگار کے انوار و حسن کا دیدار کرتا ہے۔ بس جو حسن خدا بندی کا نظارہ کرتا ہے اسے مخلوق کے حسن کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ طریقہ قرآن پاک کے موافق اور شیطان کے مخالف ہے۔ جو کوئی اسم اللہ ذات کے تصور میں آتا ہے اس کو زندگی اور موت، نفس دنیا اور شیطان کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ اس کے وجود میں محض حق ہی سما جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ
اسی کتاب کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔